جب کرونا وائرس کا قہر جاری تھا اور ہے تو اس کے تعلق سے گفتگو ہو رہی تھی اور ہوتی رہی. اس کے بارے میں JS مظاہری صاحب اور ہم سب آپ سے اپیل کرتے رہے اور آپ نے اس اپیل پر پورا عمل کیا. اس کے لیے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آج خصوصی طور پر ہمارا یہاں پر بیٹھنا تو اس لیے ہوا ہے کہ یوں تو ملت کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں بہت اوپر ایک نشہ ہے, کیونکہ قرآن و حدیث بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شراب ہے, یہ جو نشہ ہے, یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے. اس پر JS مظاہری صاحب بہت زیادہ کام کر چکے ہیں, کر رہے ہیں اور ہم بھی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اسی طریقے پر دیگر برائیاں ہیں, اس میں بے راہ روی اور بے تعلیم یافتہ ہونا بھی ایک بہت بڑی برائی ہے ہمارے سماج کے اندر, ملک کے اندر اور علاقے کے اندر. اس سے بھی ہمیں ابھرنا ہے. آج خصوصی طور پر ان تمام برائیوں میں سے ایک بہت بڑی برائی وہ جہیز ہے. اس کے متعلق آج ہماری یہ میٹنگ, گفتگو اور آپ سے بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طریقے پر ملت کے اندر, علاقے کے اندر, قوم کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ یہ جہیز ایک ناسور ہے, یہ جہیز ایک خطرناک بیماری ہے, یہ جہیز ہمارے بچوں کو, ہماری بچیوں کو نوجوان ہونے کے باوجود گھر پر رہنے پر مجبور کر رہا ہے. یہ جہیز ہمیں تعلیم سے دور کر رہا ہے. اس طریقے پر تعلیم سے دور کر رہا ہے, اس طریقے پر کہ اگر ہمارے ذہنوں میں, ہمارے والدین کے ذہنوں میں, ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جہیز کے تعلق سے یہ آ جائے کہ جہیز اور شادی بیاہ میں ڈی جے بجنا یا دیگر خرافات, خرچ, فضول خرچی اور اسی طریقے پر بہت ساری چاق و چوبند والی لائٹیں وغیرہ, یہ ساری چیزیں لگنی اور ہونی بند ہو جائیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ پیسہ ہمارے بچوں کی تعلیم پر خرچ ہوگا. اور جب ہماری نوجوان نسل, ہماری آنے والی نسلیں تعلیم یافتہ ہوں گی تو ملک و ملت خود بخود ترقی یافتہ ہوگی انشاءاللہ تعالی. تو اب جو ہم نے لاک ڈاؤن میں شادیاں دیکھی, اب جو ہم نے لاک ڈاؤن میں نکاح دیکھے, دل خوش ہو گیا, طبیعت باغ باغ ہو گئی کہ ہمارے دوستوں نے, ہمارے چچاؤں نے, ہمارے محلے والوں نے, ہمارے علاقے والوں نے ایسے نکاح کیے کہ 3 لوگ گئے, 4 لوگ گئے, نکاح کر کے بٹیا کو لے آئے. کوئی جہیز کا گاڑی واڑی ٹرک ورک نہیں گیا, کوئی بہت سارے لوگ ہماری بٹیا کے گھر پر نہیں آئے یا ہم کسی بٹیا کے گھر پر نہیں گئے. بہت سارے لوگوں کو لے کر, سینکڑوں لوگوں کو لے کر کھانے وانے کا اس طرح کا کوئی فضول خرچی کا جسے قرآن منع کر رہا ہے, حدیث منع کر رہا ہے, یہ ہم نے نہیں کیا. تو ماشاءاللہ بہت علماء کرام بھی خوش ہوئے اور سبھی لوگ ماشاءاللہ اس تعلق سے خوش ہوئے کہ اس طرح کی شادیاں ہوئی. تو اب میں اپنے تمام دوست احباب کی جانب سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اب آنے والے وقت میں بھی ہمیں اسی پیٹرن پر عمل کرنا ہے, اسی طریقہ کار پر عمل کرنا ہے جو قرآن کا طریقہ ہے, حدیث کا طریقہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہم انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اس پر عمل کریں گے اور اپنے دوست و احباب کو بھی اس پر عمل پیرا رکھنے کی کوشش کریں گے کہ نکاح صرف اسی طریقے پر ہو. میں ادب کے ساتھ JS مظاہری صاحب سے درخواست کروں گا, وہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی ہیں. بہت بہت شکریہ حضرت. یقیناً آج کا سفر اس دعاؤں کی نسبت سے یا ایمان کو تازہ کرنے کی نسبت سے اور حضرت جی سے ملاقات, آپ ساتھیوں سے ملاقات کی نسبت سے ہی ہوا ہے. اور صرف ایک مقصد اور بھی ملنے کا ہے کہ اسلام کے اندر رہنمائی کا طریقہ سب سے آسان ہے. سماج کے بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں, کریں گے انشاءاللہ, لیکن ایک پوری طاقت کے ساتھ سماج کا درد رکھنے والے لوگ مل جل کر اگر کام کریں گے تو یقیناً اس کا نفع پہنچنے کا کام زیادہ ہوگا. جیسا کہ ابھی ذکر ہوا, نشے کے متعلق سب سے پہلے ہے انسان زندہ ہوگا تو انسان ترقی بھی کرے گا, تعلیم بھی پائے گا, ہر چیز کرنے کا کام کرے گا. ایک تو یہ برائی کہ آج کے ماحول میں لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے. کافی سارے پروگرام اس طرح کے ہوئے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے, جا کر لوگ کہتے تھے کہ نشہ کوئی برائی تھوڑا ہی ہے,
ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے، اس کو برائی نہیں سمجھتا ہے، اپنی زندگی سے کھیلنے کا کام کر رہا ہے، اس کو برائی نہیں سمجھ رہا ہے. اپنی پراپرٹی، گھر، بچے، مال دولت سب کچھ ختم کرنے کے بعد بھی انسان کا من ایسا بنا ہوا ہے کہ گاؤں کے 10 لوگ یا شہر کے 10 لوگ یا قصبے کے 10 لوگ اکٹھا ہو کر اس کو کہہ نہیں سکتے. تو اصل بات یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا یہ بھی ایمان کی ایک علامت ہے. اور اگر برائی کو برائی نہ سمجھ کر ایک فیشن سوچ لیا جائے تو یقیناً یہ تباہی اور بربادی کا راستہ ہے. دوسرا نکاح کے تعلق سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب نکاح ہوا تو سبھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا، کیا نہیں دیا تھا. آپ جانتے ہیں سر کتنی بارات آئی تھی، کیسے دعوت ہوئی تھی. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شہد کا پانی پلایا تھا نکاح کے وقت میں. تو یہ چیزیں اس وقت ہوئی ہیں اور ہمارے لیے بہترین راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یقیناً اس لاک ڈاؤن میں، حالانکہ میں تو کہوں گا مفتی صاحب کی مجبوری میں لوگ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اللہ کس چیز سے کس طریقے سے کام لے لے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جس سادگی کے ساتھ اس وقت نکاح ہو رہے ہیں، اگر اسی طریقے سے ہم لوگ اپنی زندگیوں کے اندر اسی چلن کو پیدا کریں گے تو ہر سماج کے ہر لوگ، چاہے وہ غریب ہیں یا امیر ہیں، یقیناً ایک بہترین قدم ہوگا. اور اس کا آسان راستہ یہی ہے. ہمارے سماج کے اندر آج شادی بیاہ کے نام پر بہت ساری رسمیں ایسی ہیں کہ منگنی میں ہی 2-2 ڈھائی لاکھ، اب تو کروڑوں روپے کا خرچہ آنے لگا. مجھے ایک کی کال آ رہی تھی کہ بھائی ایک کا منگنی ہوئی اور منگنی میں ہی 5 لاکھ کا موبائل دیا ہے. غریب بچی پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ قوم کی خدمت میں لگایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی قوم کی خدمت میں نہ لگائے تو اپنے بچوں پر تو لگا ہی سکتے ہیں. تو یقیناً سادگی کے ساتھ نکاح ہونے چاہیے. منگنی کی رسم ہے، یہ ختم ہونی چاہیے. نکاح ایک کانٹریکٹ ہے اسلام میں، لیکن کانٹریکٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ خوشی منا کے ظاہر کریں گے. دوسری چیز بارات کا ایک معاملہ ہے. میں تو صاف لفظوں میں، شاید میرے لفظ کچھ غلط ہوں، کسی لڑکی والے نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا ہے کہ کسی گاؤں کے لوگ جا کر 100 لوگ 150 لوگ یا 500 لوگ جا کر کسی کے یہاں کھانا کھائیں گے. یقیناً لڑکے اور لڑکی کو پوری زندگی رہنا ہے، چند آدمی چلے جائیں اسی طریقے سے، جس طریقے سے حکومت کی گائیڈ لائن سے نکاح کر رہے ہیں اسی طریقے سے نکاح ہو جائے. پھر ایک کپڑوں کا چلن ہے کہ کوئی آ رہا ہے کہ بھائی کپڑے بھی دینے ہیں، یہ بھی دینا ہے. یہ تمام چیزیں یقیناً ایک بوجھ ہے، اور اس بوجھ سے سب سے بڑا نقصان سماج کا ہی ہے. کوئی بھی کام کہیں سے لوٹ کر آئے گا سماج کی طرف، نقصان بھی سماج کو ہی اٹھانا پڑے گا. آج کسی کے پاس پیسہ ہے، سوچتا ہے کہ نقصان نہیں، نقصان ضرور ہے. آج نہیں تو کل دکھائی دے گا. آج بچے چھوٹے ہیں تو کل بڑے بھی ضرور ہوں گے. یقیناً وہی پیسہ جو فضول خرچی پر ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، وہی پیسہ بچوں کی تعلیم پر اگر خرچ کیا جائے، اور ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ایک روٹی کم کھا لو لیکن بچوں کو پڑھا لو، یقیناً ان کی سوچ اچھی سوچ پیدا ہو سکتی ہے، ایک طاقت پیدا ہو سکتی ہے. آج یہی تمام چیزیں لے کر میں تو مفتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان چیزوں کی طرف روشنی ڈالی، اور پھر تمام ساتھیوں نے، مستفیض بھائی ہیں ہمارے، مولانا خالد صاحب ہیں، قاری شمیمی صاحب ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں. تو یہ تمام ساتھی صرف یہی درد لے کر کہ ضلع سہارنپور کے اندر، امجد عمر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ ضلع سہارنپور کے اندر ایک ایسی یونٹ تیار ہو کہ ضلع لیول کے حساب سے بھی قوم کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے رکھا جائے. تو یہ تمام چیزوں کا ایک مشورہ اور یہی ایک ریکویسٹ، ایک اپیل ہے. یقیناً یہ حالات ملک کے لیے بہتر نہیں ہیں، اس میں ہمیں صبر کرنا ہوگا، اپنے جذبات کو روکنا ہوگا. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا 10 دن پہلے تقریباً، ایک وقت ملک پر ایسا تھا کہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ گھر سے باہر نکلیے، ملک کو بچائیے. لیکن آج دیش بھکتی یہ ہے، آج دیش کے لیے قربان ہونے کا جذبہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بچائیے تو دیش بچ جائے گا. تو حالات وقت وقت پر بدلتے رہتے ہیں. ان حالات کو لاک ڈاؤن کا پالن صحیح طریقے سے کریں، گیدرنگ نہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ ماسک کا استعمال کریں. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو کرنی ہیں. اس طریقے کی محبتیں مفتی صاحب سے اور پوری ٹیم کے ساتھیوں سے، مختلف بھائی ہیں، تمام ساتھیوں سے ملی ہیں. یقیناً میں تو شکر گزار ہوں مفتی صاحب کا کہ 2 دعائیں بڑے ابا جی سے ملی ہیں، اور یقیناً ان دعاؤں کا اثر اللہ ہم پر قائم کرے. اور ان سے مل کر ایک دلی سکون یہ ملا ہے کہ ہمارے بڑے ہمارے سروں کو تاج ہیں. اللہ ان کو ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور ان کی دعائیں ہمیں ایسے ہی ملتی رہیں.
اور ایک خدمت خلق کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو. تمام ساتھیوں کا ہمارے مفتی صاحب ہیں اور تمام ساتھیوں کا بہت ممنون و مشکور و شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ آئندہ امید بھی یہی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ ساتھ مل کر کام کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ قاری صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو بہت شکر گزار ہیں. پوری ٹیم آپ کا استقبال کرتی ہے. شکریہ.